خیال ہے کہ ڈی سی میں کھڑے ہو کے ہم نے جب انڈیا کو کٹ کھاتے ہوئے دیکھا ہے بڑا مزہ ہے. اور جس طرح سے پاکستانی کرکٹ ہے اور ہماری ٹیم نے جس طریقے سے ہمارا آخری منٹ تک خون جلانے کا ان کو شوق ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بہنوں کی ماؤں کی دعاؤں سے وظیفوں سے جس طرح ہم کرکٹ میچ بھی جیت جاتے ہیں آخری منٹ پہ, اسی طرح سے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ جو پاکستان ایک بحران کا شکار ہے, بہت زیادہ چیلنجز ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہمارا کمال ہے ماشاءاللہ. 75 سال سے خود ہی اپنے کو مشکل میں ڈالتے ہیں, خود ہی 4 بالز رہ جاتے ہیں, خود ہی آخری 3 بالز میں آؤٹ ہو جاتے ہیں اور پھر خود ہی بچا بھی لیتے ہیں. تو اللہ, میرا خیال ہے کہ ہماری ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے جس طرح کرکٹ میچز جیتے ہیں, جس طرح یونیورسٹی سے پاس ہوتے ہیں, اسی طرح سے اللہ پاکستان کو بھی انشاءاللہ آباد رکھے گا. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی اس کی ایک اسپرٹ ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پاکستانیوں سے مجھے ایک لگاؤ ہے, ایک محبت ہے. تو آج بھی ہم جب بات کر رہے تھے ڈی سی میں, تو وہاں ظاہر ہے ڈی سی پاور سینٹر ہے اور وہاں پاکستانی رہتے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن آواز تھوڑی سی میرا خیال ہے ذرا مدھم ہے. تو ہم نے خیر انگریزی میں ان سے گفتگو کی, راہیلہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جب پاکستان کے بار بار بات کرتے ہیں اسٹریٹجک انٹرسٹ اور پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ, تو میرے لیے تو بہت سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کے نہیں, پاکستانی اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ. کیونکہ زمین کا ٹکڑا جو ہے نا وہ تو آباد انسانوں سے ہوتا ہے, اور انسانوں اور اپنے لوگوں کو اور ان کے مفاد کو جب ہم آگے رکھیں گے تو پھر بات بنے گی. جب بھی میں آئی تو تھی ڈی سی اور ایکچولی یو ایس کچھ اور سوچ کے کہ کیا بات کریں گے, لیکن پاکستان پہ جو سیلاب کا ایک عذاب گزر رہا ہے اس کی وجہ سے بالکل وہ بات اور جو بیانیہ تھا وہ بدل گیا ہے. میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے کیونکہ میں سواتی ہوں, اور کالام میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے, اور افسوس مجھے اس بات پہ ہوا کہ ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, ایک آفت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز پہ مجھے زیادہ افسوس ہوا کہ یہ بار بار ایسی آفتیں آتی ہیں اور ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. اور جو آپ نے کنسٹرکشن دیکھی, جو ہوٹلز جس طریقے سے گرے ہیں, مجھے 2005 کے زلزلے کی بھی یاد آئی, بالا کوٹ کشمیر جس طریقے سے تباہی آئی. تو نیچرل ڈیزاسٹر تھا, لیکن کنسٹرکشن کا بھی, اور ہمارا جو ایک آگے ہم نہیں سوچتے, آگے کا نہیں سوچتے اور پلاننگ نہیں کرتے. یہ ہماری کچھ پاکستانی سوچ ہے کہ ہم بس ابھی کا سوچتے ہیں اور ذرا جلد بازی میں کچھ فیصلے کر لیتے ہیں, اور یہ سوچ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کیونکہ آج جو سیلاب زدگان کا جو نمبر ہے تقریباً 1200 اموات ہو چکی ہیں, ہر صوبہ ایک دوسرے سے جدا ہو گیا ہے, کوئی 200 سے زیادہ بریجز ٹوٹ گئے ہیں. آج ابھی جب میں آ رہی تھی تو اب اور بارش کے امکانات ہیں اور بند ٹوٹنے کی امکانات ہیں. اور یہ جو عذاب آیا ہے اور یہ جو تکلیف آئی ہے, اس کو بھی ٹھیک کرتے کرتے سال لگیں گے, اور معیشت کا کے سامنے حال ہے. لیکن یہ ایسا نہیں کہ بس اسی سال یہ سیلاب آئے گا, اگلے سال شاید اسی طرح, خدا نہ کرے, لیکن امکانات ہیں کہ اسی طرح کے سیلاب اب آتے رہیں گے. گلوبل وارمنگ کی بات امریکہ میں بہت کی جاتی ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں بہت کی جاتی ہے, لیکن اس کے جو آفت, جو گلوبل وارمنگ کے اثرات ہیں وہ ہم غریبوں پہ پڑتے ہیں. حالانکہ ہم اس گلوبل وارمنگ کو میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے, لیکن دنیا کا جو گند ہے وہ اس کا ملبہ ہم پہ گرتا ہے, اور اس کے لیے بھی اوورسیز پاکستانیز کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو, مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے حصہ ڈالنا ہے, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آفت آئی ہے یا سیلاب زدگان کی آپ نے امداد کرنی ہے, کیونکہ اگر میں یہ کہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیز کو پہچانتی نہیں ہوں. اوورسیز پاکستانیز کا جتنا پیار ہے
اور لگاؤ ہے پاکستان سے وہ اس لیے ہے کیونکہ میں خود اوورسیز پاکستانی تھی کچھ عرصے پہلے تک، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم وطن سے دور ہوتے ہیں، اپنے لوگوں سے دور ہوتے ہیں، تو ہمیں رشتوں کی قدر آتی ہے. ہمیں جب سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، جب اچھا کھانے کو بھی مل رہا ہوتا ہے، صاف پانی بھی مل رہا ہوتا ہے، اچھا لباس بھی مل رہا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو اچھی اسکولنگ بھی مل رہی ہوتی ہے، اور آرام سے سارے کام ہوتے ہیں اور سڑکیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ محبت اور رشتوں کی کمی ہے. کیونکہ جب پیٹ بھرا بھی ہو تو جو روح ہے اس کو تو محبت چاہیے، اس کو تو اپنائیت چاہیے، اس کو تو وہ شناخت چاہیے اور وہ پہچان چاہیے کہ جب وہ کہیں جائے تو اس کو نام سے کوئی پکارے کہ راجا، اچھا بٹ، اچھا ادھر آئیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بھائیوں کو کھلی فضا میں اور گھروں کے اندر بھی سگریٹ پینے کی عادت ہے، تو یہاں پہ ذرا ایسے بھی ذرا ریسٹرکٹیڈ فیل کرتے ہیں، تو بہت سی چیزوں کی وجہ سے یاد آتی ہے پاکستان کی. لیکن جس طریقے سے پاکستانی اردو زبان اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، اپنی ثقافت سکھانا چاہتے ہیں، اپنا کلچر سکھانا چاہتے ہیں، اور پاکستان سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ پاکستانی چینلز کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھتے، تو میری کچھ گزارشات آپ لوگوں سے بھی ہیں. کیونکہ میں الحمدللہ 3 بچوں کو میں نے باہر یعنی UK میں پالا ہے، ماشاءاللہ تینوں اب بڑے ہو گئے ہیں، اور میں صرف لوگوں کو وہ مشورہ دیتی ہوں جو کہ میں نے اپنی زندگی پہ اپلائی کیا ہو، اور ایز اے سے ان انگلش کہ پریکٹس واٹ یو پریچ. تو جو میں نے کیا ہے وہی میں بحیثیت ایک فیملی ممبر کے، کیونکہ ہم تو یہاں فیملیز کی طرح رہتے ہیں، ہم تو یہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون جہلم سے ہے اور کون پشاور سے ہے، بلکہ یہاں تو ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون انڈیا سے ہے کون پاکستان سے ہے، جہاں گلاب جامن ملے ہم پہنچ جاتے ہیں. سو وہی بات میں آپ کو کرنا چاہوں گی کہ آج میں نے گوروں کو سمجھایا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستانی کیا ہیں، اسلام کیا ہے اور پاکستانی خواتین کیسی ہیں. لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب صرف اردو زبان کے چینلز دیکھتے ہیں اور صرف پاکستانی سیاست پہ فوکس کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے جو یہ نوجوان بیٹھے ہیں جو کہ اردو پڑھ نہیں سکتے، اور جن کے اوپر ہم اردو یا پاکستانی کلچر مسلط کرتے ہیں، امپوز کرتے ہیں، ان کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ اس ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو ہماری 3rd اور 4th جنریشن ہے جو کہ یہاں پہ اسکولز میں پلی بڑی ہے، ان کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی بھی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سیاست اور پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے پاکستان کی خاطر آپ کو جہاں آپ رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس نیو یارک کے حلقے میں رہتے ہیں، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، آپ کو اس کی پالیٹکس میں اپنے آپ کو بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی انگیج کرنے پر آمادہ بھی کرنا پڑے گا اور اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا. کیونکہ امیجن کہ ادھر جتنے بھی راجا بھائی بیٹھے ہیں اور جتنے بٹ بھی بیٹھے ہیں اور جتنے خان کل جن سے میری ملاقات ہوگی، ہم تو کریں گے، لیکن اگر آپ کی آواز ہو تو پھر پورا امریکہ بھی آپ کی امداد کرنے کے لیے رضامند ہوگا. سو آئی تھنک before you invest your time in Pakistani politics and Pakistani language and Pakistani culture and Pakistani channels, at the same time you need to invest in your local communities, because our young kids and the next generation, they need to understand how they will contribute by contributing in their local communities. And I say that because ہم انڈینس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور انڈیا کو پاکستان کے میچ میں ہرا کے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ زندگی کی جو ریس ہے، جو ہماری پروفیشنل کیپیسٹی میں ہم باہر ملکوں میں بھی کام کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی انفرادی طور پہ تو بہت کامیاب ہو جائیں گے. میں بھی بات کر رہی تھی راجہ ظفر صاحب سے، راجہ ساجد نے انٹروڈیوس کرایا، راجہ رضوان
نے مجھے بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور آئی فیل ویری پراؤڈ کہ جب میرا کوئی پاکستانی کمیونٹی سے کوئی شخص ایکسیل کرتا ہے اپنے فیلڈ میں. لیکن میں ساتھ ساتھ سوچتی ہوں کہ یہ انفرادی کامیابی ہے, یہ اجتماعی کامیابی نہیں ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیسے ڈھونڈ لیا. اور میں تو بالکل سوچ کے آئی تھی کہ اس دفعہ میں نے بالکل کوئی گلاب جامن نہیں کھانے. لیکن میرا خیال ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے میں نے جتنے گلاب جامن یو ایس میں کھائے ہیں شاید پاکستان میں اتنے نہیں کھائے پچھلے سال سے. تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. اور جب بھی آپ بلائیں گے اور جب بھی آپ کسی کام کے لیے بھی مجھے کہیں گے, اگر وہ میرے پرنسپلس کے ساتھ, میری ویلیوز کے ساتھ, میرے اقدار کے ساتھ کلیش نہیں کرے گا, تو آپ یہ پائیں گے کہ میں ہمیشہ آپ کو سپورٹ کروں گی. لیکن اگین آئی اسٹریس کہ آج جیسے آپ نے اتنی محبت سے اتنے شارٹ نوٹس پہ اتنے زیادہ لوگوں کو بلا لیا, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ مائک ہوگا. اور میں تو روٹی کھانے کے لیے آئی تھی, سچی بات ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی تقریر کرنے کا موقع ہوگا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے بلا لیا ہے اور سب کو جمع کر لیا ہے, اسی طریقے سے آپ نے ساری کمیونٹی کو جمع کر کے رکھنا ہے اور پاکستان کے لیے جمع کر کے رکھنا ہے. لیکن جو میں بات کر رہی ہوں, یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, آئی تھنک کہ خواتین کی امپاورمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے مرد حضرات ان کے ساتھ اس امپاورمنٹ کا حصہ نہیں بنتے. اور اسی طرح سے میں سارے رستے اپنے مرد حضرات کی غمگین کہانیاں سنتی ہوئی آئی ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے, اور میں بلیو کرتی ہوں کہ پاکستانی مرد کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی بچپن سے ہوتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے میں طنز کر رہی ہوں, لیکن ایکچولی آئی ڈو بلیو دیٹ. اور یہ جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں, اس جنریشن کے ساتھ بھی جو لڑکے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی, اور وہ چپ کر کے کمپلین بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن there are good men and they're good Pakistani men and they're good Pakistani fathers and Pakistani husbands and Pakistani brothers, and I want you to support women in our community because مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اچھے اقدار رکھنے والے, اچھی زبان, اچھا ثقافت اور اچھی تربیت رکھنے والے مرد حضرات ہماری خواتین کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ہم اکیلی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے. اور اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آج انڈیا سے ہم نے میچ تو جیتا ہے, لیکن ہمیں پروفیشنل کیپیسٹی میں بھی ان کے ساتھ کم از کم باہر ملکوں میں مقابلہ کرنا ہے. آج آپ اگر دیکھیں تو جتنے اوورسیز کمیونٹیز میں جو زیادہ تر جو سی ای اوز آ رہے ہیں بڑی بڑی فارمز کے, ان کا تعلق انڈیا سے ہے. کچھ ایسے باسز ہیں جو کہ فرسٹ جنریشن ہیں اور وہ صحیح سے شاید انگریزی بھی نہیں بول سکتے اور ان کو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں, لیکن وہ یہاں کی کمپنیز جتنی بگ 4 ہیں یا کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, آپ ادھر سینیٹرز دیکھیں, کانگریس مین دیکھیں, آپ ہماری یو کے کی گورنمنٹ میں دیکھیں, یو ایس کی گورنمنٹ میں دیکھیں, آپ کو سی ای اوز ہارورڈ میں دیکھیں, میساچیوسیٹس میں ان کے فنڈز دیکھیں, اور ان میں سے ایسے انڈینز ہیں جو کہ ایکچولی ریزیڈنٹ بھی نہیں ہیں لیکن ان کا نام ہے اور ان کا فون آنے سے پہلے لوگ اٹھا لیتے ہیں. اور یہ بات اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے اور اس کو میچ کرنا چاہیے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک دوسرے میں اگر کوئی ٹیلنٹ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو پل کرتے ہیں اور اکٹھے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ مجھے معذرت کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی میں نہیں دکھائی دیتا. نہ مجھے پاکستان میں نظر آتا ہے, اور ہم یہاں تو ہیں ہی تھوڑے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہیں لیکن ہم ایکچولی ہیں تھوڑے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے نمبرز ملٹیپلائی کر لیں, ہم زیادہ ہو جائیں ان ڈیسیجن میکنگ رولز جہاں فیصلہ سازی میں ہمارا نام ہو, تو پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا سوچیں گے, پہلے نہ سوچیں. اسی طرح خواتین کے لیے جب بہت زیادہ خواتین نمبرز ہمارا انکریز ہو جائے گا تو پھر ہم سوچیں گے کہ اچھا, لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دنیا میں ہر اللہ پاک نے جس طرح ہمیں بنایا ہے, کوئی ایک ایسا انسان نہیں جو بالکل دوسرے کی طرح ہو. ہر انسان کو یونیک پیدا کیا ہے, ہر انسان, ایون ٹوئنز جو ہیں ان میں بھی یونیک کیپیسٹی ہوتی ہے.
تو اگر کوئی شخص کہیں پہنچ جاتا ہے تو آپ کسی اور طرح سے پہنچ جائیں گے. آپ کا رزق اور آپ کی جو ڈیسٹنی ہے وہ لکھی ہوئی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ اگلا کدھر پہنچ گیا ہے, ہاں اس سے انسپائر ضرور ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا رزق آپ کے بل بوتے پہ ہے, کسی اور کی وجہ سے نہیں ختم ہوگا. ایز این امیگرنٹ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ امیگرنٹس کے اوپر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری نوکریاں لے گئے ہیں, یہ تو ہمارے گھر لے گئے ہیں, یہ تو ہمارا حصہ لے گئے ہیں, پر ایسا نہیں ہے. یہ ایک سیاسی بیان ہے. تو اسی طرح کوئی کسی اور کا حق نہیں لے گا. راجہ بٹ کا نہیں لے سکتا اور بٹ راجہ کا نہیں لے سکتا, اور چانپے تو کوئی بھی کسی سے نہیں لے سکتا اگر راجہ بٹ کا اگر مقابلہ ہو جائے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ یکجہتی, اور یہ جب بھی آپ جو زبان استعمال کریں گھر میں اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ صرف اپنے کام پہ فوکس کریں. میری والدہ کہتی ہوتی تھی کہ ریس جیتنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فنش لائن پہ نظر رکھیں, ادھر دیکھا نا تو گر جائیں گے, ادھر نہیں دیکھنا. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ صف جب باندھتے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے ساتھ صف میں کھڑے ہوتے ہیں, اور آپ جگہ نہیں چھوڑتے. صف باندھتے ہوئے آپ کندھے سے کندھا ملا کے. یہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے ہمارا دماغ تو اتنا نہیں پہنچ سکتا اللہ پاک کی حکمت تک کہ وہ کیوں کہتے ہیں. اب ماڈرن ریسرچ بتاتی ہے کہ خاص کر یہ ایکچولی دس از میڈیکل ریسرچ, وہ کہتے ہیں کہ صف بندی کا جو کانسیپٹ ہے نشانہ بشانہ کھڑے ہو کے, وہ کہتے ہیں مردوں کے ساتھ اگر بات کرنی ہو تو ان کو سامنے بٹھا کے, خواتین غور سے سن لیں, سامنے بٹھا کے نہ بات کیا کریں, اس طریقے سے بات کیا کریں کہ آئی کانٹیکٹ نہ ہو, بیکاز اٹ انکریزز کانفیڈنس اینڈ دے آر مور اپروچیبل. اینڈ آف کورس کیوں جمعے کی نماز فرض ہے, کیوں آپ کو وہاں جانے کے لیے؟ اس لیے کیونکہ یہ موقع ہے کہ آپ ایک مسجد میں اور بغیر یہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں, ایک دوسرے کا مسئلہ, ایک دوسرے کا پرابلم ہے, ایک دوسرے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کس کے گھر میں راشن ہے, کس کے گھر میں بیماری ہے, یہ وجہ ہے. وجہ یہ ہے, ہیوملٹی ہے اور یہ سمجھنا. لیکن اگر آپ جمعے کی نماز پہ جائیں اور آپ کو یہی نہ پتا ہو, راجہ کو نہ پتا ہو کہ بٹ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور بٹ کو نہ پتا ہو کہ خان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ تو مقصد بھی نہیں ہے. تو ہمارے تو دین میں اتنی زیادہ ڈائریکشن دی گئی ہے, ہمیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو کوئی سیلف ہیلپ بک کی ضرورت ہی نہیں ہے. بٹ اگر آپ سمجھیں تو, اینڈ اگین واٹ از اٹ؟ یونٹی. سو the one thing that we don't have in Pakistan is a united motive, and we don't have that in overseas Pakistanis as well. آج اگر کوئی اس کنسٹیچوئنسی سے, نیو یارک سے آپ کا کوئی بھائی, آپ کی کوئی بہن کھڑی ہوتی ہے, اس کو سپورٹ کریں. یہ ضرور دیکھیں کہ کیا یہ بندہ ٹھیک ہے, اس کے اقدار ٹھیک ہیں, کیا ہماری جو آگے ہم سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ اقدار میچ کرتے ہیں, یہ ضرور سوچیں. لیکن ڈو سپورٹ ایچ ادر. اور دوسری بات جو گزارش ہے, میرے اوپر بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جو خاتون ہیں یہ پاکستانی خواتین کی طرح اور خدا نخواستہ نیک پاکستانی خواتین کی طرح بات نہیں کرتی. تو میں تو صرف اس ذات کو جواب دہ ہوں جس نے مجھے رزق دیا ہے اور جو مجھے بھی اور میرے بچوں کو پال رہا ہے. تو ایز لانگ ایز میرے ادھر ضمیر ادھر کلیئرٹی ہے تو اور مجھے کسی کی ججمنٹ کی ضرورت نہیں. اور یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ نہ اپنے آپ سے جھوٹ بولیں, نہ اپنے بچوں سے جھوٹ بولیں, نہ اپنی بیگم سے جھوٹ بولیں, نہ اپنی ماں سے جھوٹ بولیں, اور نہ اپنے لوگوں سے جھوٹ بولیں. منافقت ہمارا قومی مشغلہ ہے. جو بات ہے نا دل میں ویسے ہی بولیں. اگر کسی کو آج گلے لگاتے ہیں تو مڑ کے نہ کہیں ہے تو چبل, یہ نہ کریں. بندے دا پتر بڑھ سامنے کہ تم نے یہ چبلی کیا بنے. اور یہی پرابلم ہمارا when we are dealing with international relations, یہی پرابلم ہے. امریکن بھی پشتون ہی ہے ویسے,
گوشت بھی ہماری طرح کھاتا ہے, اور آپ اس کو کریج سے بات کریں, دو کھری باتیں سنائیں, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. آج رحیلہ میرے ساتھ تھی, میں نے کوئی وہ نہیں, قومی لباس میں ہم گئے ہیں, میں بلکہ ان کے لیے تو میں نے ٹریڈیشنل چپل بھی پہنے ہوئے تھے. تو اپنی ذات پہ بھی اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جیسے ہوں میں ہوں. ہاں دیکھو, اور جب قومی لباس بھی پہنے تو بڑی شان سے پہنے, کوئی استری کر کے پہنا کریں پلیز. خاص طور پہ مجھے بڑا اعتراض ہے کہ اپنی زبان اور اپنی, آج مجھے اتنا اچھا لگا راجہ ظفر صاحب نے جب پنجابی میں بولے, مجھے اس بات پہ بھی بڑا اعتراض ہے. آپ کو پتہ ہے پشتون دو اکٹھے ہو جائیں تو لگتا ہے کہ ساری زندگی پشتونی بولی, ہم پرواہ نہیں کرتے کہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو میں اب ایک پنجابی فلم بھی اسی موضوع پہ بنا رہی ہوں کہ جو لاہور کا پنجابی ہے یا جو اپنے پاکستان کا پنجابی ہے, وہ اس کے بچہ پنجابی نہیں بولتا, اس کا بچہ پنجابی نہیں لکھتا. اور یہاں تو پھر تھوڑی بہت ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں, لیکن لاہور میں تو پنجابی بولنے سے صاف انکار ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ سردار کمیونٹی میں نہیں دیکھتے ہیں, اور آج ساری گوروں کی شادیوں پہ بھی پنجابی گانا لگا ہوتا ہے. تو اپنا جو بھی ثقافت ہے, جو بھی ہیریٹیج ہے, اپنے جو ذات کی اچھی چیزیں اس پہ فخر بھی کریں. آج تک میرا نام کبھی کسی گورے نے یا گوری نے غلط نہیں لیا, کیونکہ اگر وہ فرینچ مینیو پڑھ سکتے ہیں تو خان بھی بول سکتے ہیں. اور یہ میرے تک ہے کہ نہیں تم بولو, میں جمی نہیں بڑھنا, ٹھیک ہے. تو ایک تو اعتماد کے ساتھ, لیکن لوگوں کے ساتھ صاف بات کریں. امریکن ہے یا چائنیز ہے یا رشین ہے, ایرانین ہے, ان سب کو وہ کہتے ہیں دوغلا پن کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اور یہ ہم اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں, ہم اپنے معاشرے میں بھی کرتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں وہ لیڈر جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ کی سیاستدان اسی معاشرے سے اٹھے ہیں, جب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آگے بڑھنے کا, تو ان بیچارے مسکین لوگوں کو کیا چوائس ہے. سو اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. میں نے 3 بچے باہر ملک میں پالے, لیکن میں نے ان سے کبھی منافقت نہیں کی, میں نے ان سے کبھی کوئی چیز چھپائی نہیں, میں ان کو لیکچر بھی نہیں دیا. میں نے کبھی, مجھے کہنا نہیں پڑا کہ یہ مت کرو, یہ کرو, اردو بولو, اردو نہ بولو, گورے دوست نہ رکھو. لیکن میں نے اپنے لوگوں سے اور اپنی ثقافت سے پیار کیا. انہوں نے صرف یہ دیکھا, اور چونکہ دل سے پیار کیا, انفورس نہیں کیا ان کے اوپر, تو آج وہ مجھے ابھی, میں راستے میں آ رہی تھی تو میری بیٹی کا میسج آیا ہے کہ یہ آلو گوشت نہیں تھا. اب وہ میرے آلو گوشت کا انتظار کر رہی ہیں, اور پتہ نہیں کہاں سے, پر میں نے ان کو زبردستی آلو گوشت نہیں کھلایا. جو بھی چیز آپ پیار سے اور بہت انٹرسٹ سے اور انتھوزیاسٹکلی انٹروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پیار ہوتا ہے, تو سوچیں کہ اگر آپ کا بچہ آپ کی کلچر سے, آپ کی زبان سے دور ہے, تو کیا آپ نے کہیں کچھ دکھایا ہے جہاں اس کو اتنا فیسنیشن نہیں لگی؟ کیوں اس کو, جیسے میں دیکھ رہی ہوں ہمارے نوجوان, جو آج میں ہیئر اسٹائلس چیک کر رہی ہوں, یا آئی ایم واچنگ یو, تو بڑے بلیکس کی جو ہیئر اسٹائل ہے, انسپائرڈ بائی دیٹ, یو نو, دا مینرزم. وائی؟ بیکاز باقی کلچرز اپنے کلچر کو بڑی اچھی طریقے سے پیش کرتے ہیں, ہم اپنا کلچر ہی اچھی طریقے سے نہیں پیش کرتے. وی آر ناٹ پراؤڈ آف ہو وی آر. تو جب ہم اپنی ذات پہ اعتماد ہوگا, there are a lot of things that are beautiful about Pakistanis. There are a few problems, وہ problems میں بتا دیے. لیکن اگر میں آج فلم بنا رہی ہوں, میں آپ کو بتا بھی دوں, شاید آپ کو انٹرسٹ ہو. اب دیکھیں, غضب خدا کا کہ ایک پشتون پنجابی فلم بنا رہا ہے تو کتنا ہی ظلم ہوگا. تو میں فلم یہ بنا رہی ہوں کہ پنجابیت پہ اور پنجابی نیس پہ, اور اس کا نام ہے چیما چٹھا اینڈ باجوہ. تو وہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہائر کاسٹ آف جاٹ ظاہر ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اور بڑی مزیدار فلم ہے, اور وہ میں اس لیے انسپائر ہوئی کیونکہ میں نے یہ پہلی فلم بنائی جانان, تو وہ پشتون کلچر پہ تھی, سواتی فیملی کے بارے میں تھی. تو اسے بڑے پیار سے لوگوں نے گلا کیا کہ آپ بڑی تعصب کرتی ہیں, آپ ہر وقت پشتون کرتی ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتہ پنجاب کی جغرافیہ اس طرح, مجھے پنجابی نہیں آتی. اچھا, میں نے 3 سال میں پنجابی سیکھ لی بیٹھ کے. میں کتاب لکھ کے چپ کر کے بیٹھ گئی ایگزائل میں نے پنجابی سیکھ لی, میں پنجابی کے گانے لکھ لیے. اب میں ایکسنٹ پہچانتی ہوں, لیکن اب میں 1.5 سال ہو گیا ہے, پاکستانی جو ہیرو ہے جو کہ پنجابی بول رہا ہے وہ نہیں مل رہا مجھے. لیکن جو سردار کاسٹ ہے وہ
وی آر اسپوائلڈ فار چوائس. تو کیا وجہ ہے کہ ہم جس چیز پہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, جو چیز ہماری جس کے اوپر فخر ہونا چاہیے اس پہ ہم فخر نہیں کرتے, اور جو چیز ہمیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کی اصلاح نہیں کرتے. تو خیر بہرحال لیکچر بہت لمبا ہو گیا, کھانا آ گیا, مجھے خوشبو آ گئی ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب میں کس راجے کی تھینک یو بولوں. راجہ ظفر صاحب بہت بہت شکریہ. پہلی میری ملاقات ہے, میرا تعارف بھی غائبانہ تھا, لیکن مجھے بہت اچھا لگا, آپ نے اتنے پیار سے بلایا. معذرت کی کہ میں ڈی سی سے ڈائریکٹلی آ رہی تھی. راجہ ساجد صاحب سو نائس آف یو, آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں میرے بارے میں کہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کبھی کبھی اس عزت اور اس محبت کی میں لائق نہیں ہوں جتنا لوگ کرتے ہیں, اور آئی وش کہ میں اور کر سکوں. اللہ کی توفیق دے کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا اتروں. راجہ رضوان صاحب تو میرا خیال ہے کہ اب میرے کوئی ہم تو کوئی فلم پروجیکٹ وغیرہ کبھی بات کر لیں گے, ان کے خواب بھی ہم پورے کریں گے. راجہ رزاق صاحب کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ راجہ رزاق صاحب کی 3 سال سے انسسٹنس کہ آپ امریکہ آئیں, آپ امریکہ آئیں, اور ہمت ہے ان کی کہ کس طریقے سے پتہ نہیں یہ کس وقت ریسٹ کرتے ہیں, لیکن اوپر نیچے نیو یارک ڈی سی ورجینیا, پتہ نہیں بیچارے ان کی ہمت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں امریکہ نہ آتی, نہ سردی نیو یارک تو ڈیفینیٹلی نہ آتی. سو کائنڈ آف یو. بہت بڑی یہ سپورٹ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہم نے پاکستان کے کچھ ایسٹس خفیہ طور پہ بچائے ہیں, کامیابی سے بچائے ہیں. کچھ اور ہمارے ٹارگیٹس ہیں, ہم کرتے رہیں گے. راہیلہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ صبح سے میرے ساتھ ہیں. سو نائس آف یو, اینڈ آئی ایم سچ اے سپورٹر آف ویمن. اینڈ اگین آئی ول اسٹریس کہ خواتین ہماری جو ہے نا یو ایس میں اور یو کے میں اور یورپ میں بس گلاب جامن ہی بناتی نہ رہیں, ان کو بھی کام پہ لگائیں. جتنا ہماری بہنیں ہمارے ساتھ کام کریں گی اتنا ہی آپ کی بزنسز کو, آپ کی پالیٹکس کو, آپ کی فیوچر جنریشن کو فائدہ ہوگا, اور گھر بھی آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا. آئی کین اشور یو. تھینک یو سو مچ. اینڈ آئی ہوپ کہ میں انشاءاللہ ہر 2-3 مہینے کے بعد آتی رہوں یو ایس, اور آپ کے ساتھ ایک پازیٹیو اور کانسٹنٹ انگیجمنٹ میری رہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.